نماز کی فضیلت۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ Undoubtedly, the prayer is a fixed time obligation on Muslims. حي على نماز مومن کی معراج اور دین اسلام کا اہم ستون ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے نماز کے تمام ارکان مکمل یکسوئی اور مطلوبہ کیفیت کے مطابق ادا کرنے چاہیے۔ بسا اوقات ہماری ذرا سی کوتاہی ہمیں نماز کے بے شمار روحانی فوائد سے محروم کر دیتی ہے۔ آئیے نماز کے ارکان صحیح کیفیت کے مطابق ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ نیت۔ سب سے پہلے قبلہ رو کھڑے ہوں اور نماز کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے نیت کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ جب قیام کے لیے کھڑے ہوں تو پاؤں سیدھے قبلہ کی جانب ہوں۔ پاؤں کو کھولنا یا پاؤں کا رخ دائیں بائیں کرنا غلط ہے۔ پاؤں کی تمام انگلیوں کو قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ اس طرح سے ہاتھ اٹھانا کہ مٹھیاں بند ہوں یا قبلہ کی جانب نہ ہوں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ انگوٹھا کان کی لو کو چھو جائے۔ اسی دوران آپ کی نظریں قبلہ کی جانب ہوں اور ہاتھوں کے باندھنے میں یہ نظریں سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قیام۔ اب دونوں ہاتھوں کو ناف پر اس طرح باندھیں کہ انگلی اور انگوٹھا کلائی کے گرد حلقہ بنا لے اور باقی تینوں انگلیاں کلائی کی پشت پر ہوں۔ ہاتھ اس طرح سے باندھنا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تھام لے یا ہاتھ کو کلائی پر رکھ کر باندھنا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب کوئی اور سورت تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رکوع۔ قرات سے فراغت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رکوع میں کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کریں اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھیں جس طرح قیام کرتے ہوئے کلائی پر رکھا تھا، اور دونوں بازو سیدھے کریں۔ گھٹنوں کو عمومی طریقے سے پکڑنا یہ غلط ہے۔ رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ،
اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر ناک، اور اس کے بعد ماتھا زمین پر اس طرح رکھیں کہ ناک کی ہڈی زمین کی سختی محسوس کرے۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہونی چاہیے۔ دوران سجدہ پاؤں کو زمین سے اٹھائے رکھنا یا انگوٹھوں کا کنارہ فقط زمین پر لگنا یہ غلط ہے، اس سے سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے مقابل رکھیں۔ ہاتھوں کو کان کی لو سے پیچھے یا آگے لے جانا غلط ہے، اور سجدے میں 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں گے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت کی قرات کی جائے گی، اور پھر حسب سابق رکوع و سجود کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، بنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب دونوں سجود کے بعد کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کی کیفیت وہی ہوگی جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت تھی۔ تشہد میں بیٹھتے وقت ہاتھ نہ تو گھٹنوں سے آگے لے جائیں اور نہ ہی پیچھے، بلکہ ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں کے سروں تک رکھیں گے۔ اب تشہد پڑھیں گے، اور تشہد پڑھتے ہوئے
اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی اس طرح سے کھڑی کریں گے کہ شہادت کے ساتھ بڑی انگلی اور انگوٹھا ہلکا بنائے، اور اللہ کہتے ہوئے ہاتھ کو حسب سابق رکھ دیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور درود شریف کے بعد دعائے مسنونہ پڑھی جائے گی۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام اس طرح سے پھیرا جائے گا کہ نظریں کندھوں پر رہیں۔ سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں اطراف میں دیکھنا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تشہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے ہوئے سابقہ طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جائے گی۔ اگر ہم 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعے کی تاریخ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں، جس دن کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہتے تھے وہی دن زمانہ اسلام میں جمعہ قرار پایا ہے۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن عبادت کے لیے بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جس شخص نے سب سے پہلے اس دن کو جمعے کا نام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب کعب بن لوی تھے۔ اس سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ یوم عروبہ کا نام جمعہ رکھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے خلقت آدم کو جمع کیا۔ علامہ ثعلب بیان کرتے ہیں،
जुमे को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कुरैश दारुल नदवा में जमा होते थे। अल्लामा अब्दुर रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अरूबा का नाम जुम्मा ज़माना इस्लाम में मकबूल हुआ। इस्लाम में सबसे पहले जुमे की अदायगी सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा में जुमे की जमात की इमामत हजरत सैयदना उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो जब भी जुमे के दिन अजान सुनते तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रहमत की दुआ करते। अब्दुर रहमान बिन काब कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, आप जब भी जुमे की अजान सुनते हैं तो हजरत उसैद बिन ज़िरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ करते हैं, इसका क्या सबब है? हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे पहले इन्होंने ही हमें हज़मुन नबीत में नुकाई के अंदर बनु बयादा की पथरीली जमीन में जुमा पढ़ाया था। मैंने पूछा, आप उस रोज कितने अफराद थे? उन्होंने बताया, 40। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जुमे की अदायगी 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी मुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को जुमे का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर कबीला बनी सालिम इब्ने औफ बतने वादी में पहुंचे थे कि जुमे का वक्त हो गया। यहां आपने 100 अफराद के साथ जुमा अदा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में ये पहला जुमा था। जुमे की फजीलत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और जिस दिन वो जन्नत से उतारे गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुमा के लिए निकले और सफ़ों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तर्के नमाज जुमा पर वईद और सजा। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमे की नमाज सुस्ती के सबब छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर कर देता है। नमाज जुमा का शरई हुक्म। जुमा फर्ज ऐन है और इसकी फर्जियत ज़ोहर से ज्यादा मुअक्कद यानी ताकीदी है और इसका मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है। जुमे के दिन करने वाले आमाल। नाखून तराशना। हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बीमारी से निकाल कर शिफा में दाखिल कर देता है। जुमे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर के लिए इंतजार करना उम्रा है। गुस्ल जुम्मा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक व सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमे के दिन नहाए उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं और जब चलना शुरू करे तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। गुस्ल जुमा का फिक़ही हुक्म। जुमे के दिन गुस्ल जुमा करना सुन्नत मुस्तहिबा है।
جمعے کے 5 خصوصی اعمال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جمعے کو والدین کی قبر پر حاضری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ تلاوت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تلاوت قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ کو سورہ حامیم الدخان پڑھے، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جمعے کا وظیفہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، اس کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ۔ دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس کو جو مسلمان پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت بہت تھوڑی دیر رہتی ہے۔ عمدہ لباس اور خوشبو۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب جمعے کا دن ہو تو وہ مسواک کرے اور عمدہ لباس پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ جمعے کے لیے روانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری ساعت میں جائے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو شخص تیسری ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے راہ خدا میں ایک مینڈھا صدقہ کیا، اور جو شخص چوتھی ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، اور جو شخص 5ویں ساعت میں گیا، گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت۔ حضرت سلمہ بن اکوت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زوال آفتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ خطبہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا، یعنی بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کا فقہی حکم۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوران خطبہ خاموش رہنا واجب اور بات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔